اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المالک الحق المبین الصلاۃ والسلام تحیۃ والاکرام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب والآئمۃ علیہم السلام ثم الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی للحق افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون صلوات بر محمد و آل سامعین گرامی قدر بزرگان محترم نوجوانان ملت کنیزان سید عالم، جس سلسلہ گفتگو کا آغاز ہم نے یکم محرم الحرام کو کیا تھا، فضائل کی منزل پر یہ سلسلہ گفتگو آج شب عاشور اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ کل شام غریبہ ہوگی، غریبوں کو پرسہ دیا جائے گا، شہیدوں کا ماتم ہوگا، یتیموں کو یتیمی کا پرسہ دیا جائے گا۔ آج کی رات قیامت کی رات ہے عزادارو، آج کی رات معرفت کربلا کی رات ہے، آج کی رات معرفت امام کی رات ہے، آج کی رات
پیغام کربلا اور مقصد حسینی کو سمجھنے کی رات ہے۔ ہمارا موضوع بھی عزیزان گرامی قدر غدیر، کربلا اور انتظار امام زمانہ۔ کل ہم گفتگو کے جس مرحلے پر پہنچے تھے، جہاں پہ ہم نے گفتگو کو روکا تھا، وہاں پر ہر موعظ سننے والے کے لیے پیغام یہ تھا کہ زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کرنا ہے۔ زمانے کے امام کی یہ معرفت اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ ہم غدیر کو نہ سمجھیں اور کربلا کو نہ سمجھیں، اس لیے کہ یہ امام وقت صاحب ولایت بھی ہے اور منتقم خون کربلا بھی ہے۔ فقط یہ کربلا کے خون کا انتقام نہیں لے گا، بلکہ آپ دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں کہ کہاں ہے وہ جو انبیاء کی خون اور انبیاء کی اولادوں کی خون کا بدلہ لینے والا ہے۔ این طالب بدم المقتول بکربلا، اور پھر آپ یہ آواز دیتے ہیں کہ کہاں ہے وہ جو منتقم کربلا ہے۔ یعنی زمانے کا امام فقط منتقم کربلا نہیں ہے، ہر نبی پر جو بھی مصائب دنیا نے روا رکھے ہیں، ان کی اولادوں پہ روا رکھے ہیں، یہ آنے والا امام ان سب کا بدلہ لینے والا ہے۔ زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کیجئے، وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کیجئے۔ کل میں نے جملے عرض کیے تھے کہ بہترین وقت توسل امام کا کیا ہے کہ جب آپ سونے لگیں، جب آپ بستر استراحت پہ جانے لگیں، اپنے امام سے توسل کو قائم کیجئے، سو جائیے۔ جتنی دیر آپ سو رہے ہیں آپ بارگاہ امام میں حاضر ہیں۔ آپ کے امام سے آپ کا رابطہ منقطع نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ رابطہ منقطع ہوتا تب ہے جب ہم گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جب ہم دنیا کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، میرے بچوں، آج کی رات ایفاء عہد کی رات ہے۔ آج کی رات آپ کو روح سیدہ سے جو وعدہ کیا ہے آپ نے، اس وعدے کو پورا کرنا ہے۔ واللہ عبدان یا زہرا ما ننسى حسین۔ اب کہتے ہیں نا، تڑپ تڑپ کے کہتے ہیں، آپ رو رو کے کہتے ہیں بارگاہ خاتون جنت میں، واللہ عبدان یا زہرا۔ ہمیں رب کی قسم ہے، ہمیں اپنے معبود کی قسم ہے، ما ننسى حسین، اے بی بی ہم تیرے لال کو نہیں بھولیں گے، ہم تیرے فرزند کو نہیں بھولیں گے۔ یہ آپ کی زبان پہ جملہ ہے، ادھر وہ منتقم کربلا پردہ غیبت میں ہے، اذن ظہور کا انتظار کر رہا ہے کہ کب اذن ہو اور انتقام کر۔ دیکھیے امام کے بہت سے کام ہیں، آپ تڑپ کے کہتے ہیں اینا جامع الکلمۃ علی التقوی، کہاں ہے وہ جو دنیا کو کلمہ تقوی پہ جمع کرنے والا ہے۔ درود بھیجیے ذرا، بولیں مائک کو صحیح کریں۔
بیٹا آپ اٹھ کے چلے جائیں، بولے مائک پہ سے۔ کہاں ہے وہ جو دنیا کو کلمہ تقوی پہ جمع کرنے والا ہے؟ زمانے کے امام کے منتظر بن کے رہیے، وہ منتظر ہے، آپ اس کے منتظر ہیں۔ امام سے غفلت کو نہیں برتنا ہے، حجت الہی سے غفلت کو نہیں برتنا ہے، حجت دوراں کی بارگاہ کی طرف نظر رکھیے۔ آن واحد کے لیے بھی میرے بچوں، میرے نوجوانوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، آپ کا رابطہ آپ کے امام سے منقطع نہیں ہونا چاہیے، ڈسکنیکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ کتابوں میں لکھا ہے، روایتوں میں بیان کیا ہے کہ حقیقی منتظر امام وقت وہ ہے کہ جب بھی کوئی آہٹ ہوتی ہے، آپ کے دروازے پر کسی نے دستک دی ہے، آپ کے دروازے کی کال بیل کا بٹن کسی نے پریس کیا ہے، آپ کے سیل فون پر بیل بجی ہے، آپ کو کوئی آہٹ محسوس ہوئی ہے، جو امام کا حقیقی منتظر ہے، ہر آہٹ پر اس کا پہلا دھیان یہ ہوتا ہے کہ میرے امام کا بلاوا آ گیا ہے۔ امام نے مجھے بلایا ہے، اس کیفیت کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ بہت سی چیزیں سمبولک ہوتی ہیں اور ہمیں سمجھنا ہوتا ہے۔ جو منتظر امام وقت ہے، کتابیں یہ لکھتی ہیں کہ جب امام کا حقیقی منتظر، امام کا حقیقی چاہنے والا، انتظار کرنے والا جب غیبت امام میں سوتا ہے تو اسے جوتے اتار کے نہیں سونا چاہیے، پا برہنہ نہیں سونا چاہیے، پاپوش نہیں اتارنی چاہیے، نالین نہیں اتارنی چاہیے۔ کتابیں کہتی ہیں کہ نالین پہن کر منتظر امام وقت سویا کرے، جوتیاں پہن کے سویا کرے، پاپوش پہن کے سویا کرے۔ یہ سب سمبولک ہے۔ مقصد کیا ہے کہ اگر رات کے کسی پہر میں امام کی آواز بلند ہو جاتی ہے، امام کا بلاوا آ جاتا ہے، تو امام کی آواز پہ لبیک کہنے میں اور دوڑ کر خدمت امام میں حاضر ہو جانے میں اتنا وقت بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے جتنا وقت جوتے کا تسمہ باندھنے میں لگا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا وقت بھی نہیں لگنا چاہیے جتنا وقت نالین پہننے میں لگتا ہے، جوتے پہننے میں لگتا ہے۔ ہر آہٹ پر انتظار کیجیے، سوچیے کہ زمانے کے امام کا پیغام آ گیا ہے۔ آیت اللہ بہجت بہت پرانی بات نہیں ہے، ریسنٹ پاسٹ ہے، عارف باللہ ہے، مرد کامل ہیں، عرفان کی اعلیٰ ترین منزلوں پر ہیں۔ کسی مجلس میں شرکت کے لیے گئے، دیکھیے یہ حقیقی منتظر امام وقت کی نشانی ہے۔ کسی مجلس میں شرکت کے لیے گئے، واپس تشریف لا رہے تھے، عقیدت مندوں کا ہجوم تھا، آیت اللہ کے ساتھ ان کے نزدیکی جو ان کے چاہنے والے تھے ساتھ چل رہے تھے، ان کو گھیرے میں لے کر، اس لیے کہ عقیدت مندوں کا رش ہے، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں۔ کسی عقیدت مند نے ایک مرتبہ آگے بڑھ کر کہا ذرا راستہ دیجئے، آقا آ رہے ہیں۔ اور فرمائیے گا، راستہ دیجئے، آقا آ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، واقعہ بتاتا ہے کہ جیسے ہی آیت اللہ تقی بہجت نے یہ جملہ سنا ہے، آپ کے قدم رک گئے، آپ تھر تھر کانپنے لگے، آپ اطراف میں دیکھنے لگے، آپ چاروں طرف دیکھنے لگے۔ کسی نے بڑھ کے پوچھا، آقا کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے، کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کہا کہاں ہیں آقا؟ کہا آقا کہاں؟ ابھی کسی نے آواز دی تھی نا کہ آقا آ رہے ہیں۔ کہا حضور وہ تو آپ کی نسبت کہا تھا، آپ کے لیے کہا تھا آقا آ رہے ہیں۔ روکے کہا نہیں، فی زمانہ آقا ایک ہی ہے جو میرے زمانے کا امام ہے۔ فی زمانہ آقا ایک ہی ہے جو میرے زمانے کا امام ہے۔ اپنے وقت کے امام کے لیے خود کو تیار کیجئے میرے بچوں، میرے نوجوانوں۔ ایک متجافی کی طرح،
ایک متجافی کی طرح، کل کا میرا وعدہ تھا کہ ایک متجافی کی طرح زمانے کے امام کا انتظار کیجئے، حالت تجافی میں رہیے، ہر وقت کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ امام کا بلاوا آ گیا ہے، فرزند زہرا نے مجھے پکارا ہے، مہدی فاطمہ نے مجھے پکارا ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے، اپنے بچوں سے مخاطب ہوں، خداوند عالم ان چہروں کا نور سلامت رکھے، شہزادہ علی اکبر کے صدقے میں ہے، تمہاری جوانیاں سلامت رہیں۔ آپ کو امام کی فورس بننا ہے، امام کی فوج کو تیار کرنا ہے۔ اگر ایک ولایتی معاشرہ چاہتے ہیں ہم، اگر زمانے میں ایک غدیر کی حکمرانی چاہتے ہیں، اگر ہم غدیر اسلام چاہتے ہیں، تو امام کے لشکر کے لیے ہمیں خود کو تیار کرنا ہوگا۔ روایتوں نے لکھا کہ ایک متجافی کی طرح، ایک متجافی کی طرح اپنے زمانے کے امام کا انتظار کیجئے، حالت تجافی میں رہیے۔ میں بہت دستبستہ گزارش کروں گا، اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی میرا نوجوان دوست اگر میری مشکل کو حل کر سکے، مجھے بتا سکے کہ متجافی کسے کہتے ہیں، حالت تجافی کیا ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر مجھے متجافی نہیں پتا چلے گا، اگر میں حالت تجافی نہیں سمجھوں گا، تو اپنے امام کا انتظار کس طرح سے کروں گا؟ میرے اوپر وہ کیفیت کیسے طاری ہو سکتی ہے؟ میں کس طرح سے مہدی زہرا کو آواز دوں گا؟ مجھ پہ رسول نے لازم کیا ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل نہیں کیا ہے، وہ جہالت کی موت مرا ہے، غفلت کی موت مرا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں جہالت کی موت مروں، میں نہیں چاہتا کہ میرا شمار غافلین میں ہو۔ توجہ رکھیے گا، موضوع خشک ہے، لیکن آج کی رات کی مناسبت کے حوالے سے میں نے اس موضوع کو آخری 2 راتوں کے لیے بچا کے رکھا تھا۔ رسول نے کیا آواز دی؟ من مات ولم یعرف امام زمانہ، جو مر گیا اور اپنے امام کو نہیں پہچانا۔ یعلم نہیں کہا کہ من مات ولم یعلم امام زمانہ، کہ جو مر گیا اور امام کی ذات کا علم حاصل نہیں کیا، وہ جہالت کی موت مرا۔ نہیں، یعلم نہیں کہا ہے، یعرف کہا ہے، اس لیے کہ ذات کا علم اور ہوتا ہے، ذات کی معرفت اور ہوا کرتی ہے۔ آپ ذات کا علم حاصل کیجئے، یقیناً حاصل کیجئے، بٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو اسٹاپ اوور دیئر اونلی۔ آپ کو ایک اسٹیپ فارورڈ آ جانا ہے، آپ کو آگے کی طرف اپنے سفر کو طے کرنا ہے۔ آپ کی لائف، آپ کی زندگی میں انرشیا نہیں ہونا چاہیے، جمود نہیں ہونا چاہیے۔ جو ولایتی معاشرے میں رہنے والا، ولایت کا حامل، محب محمد و آل محمد ہوتا ہے، اس کی زندگی میں جمود نہیں ہوتا ہے، اس کی زندگی میں مومنٹ ہوتی ہے، رفتار ہوتی ہے، روانگی ہوتی ہے، وہ انرٹ نہیں ہوا کرتا ہے۔ اس لیے کہ جمود کا نام ہی موت ہے، اور شان مومن یہ ہے کہ مومن مرا نہیں کرتا ہے، منتقل ہوا کرتا ہے۔ آئیے، you all have to acquire that status. It is something status elevation. یہ عام انسانوں کی باتیں نہیں ہیں، عام انسانوں کے تذکرے نہیں ہیں، یہ ان کے تذکرے ہیں جو در اہل بیت پہ بیٹھنے والے ہیں، یہ ان کے تذکرے ہیں جو صراط مستقیم پہ چلنے والے ہیں۔ دنیا کہتی ہے کہ علی کا راستہ صراط مستقیم ہے، دنیا نے کہا کہ علی کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ علی ابن ابی طالب کا راستہ صراط مستقیم نہیں ہے، علی کی محبت صراط مستقیم ہے۔ اللہ، درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد۔ ہاں، تھوڑا سا کچھ کرنا۔
थैंक यू वेरी मच। बुलंद तरीन सलवात भेजिए अज़मत मोहम्मद। पहचानिए कायनात के अमीर को, कारखाने हस्ती का ये मर्द नामुतनाही जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। रसूल इससे बुलंद है, ये रसूल के बाद। और हमें इल्ज़ाम ना दीजिए, हमें दोष ना दीजिए कि हम अली को रसूल से ज़्यादा बढ़ा दिया करते हैं। मैं जुमला अर्ज़ करूं कि जो शबे हिजरत बिस्तर रिसालत पर चादर यमनी के नीचे अली इब्न अबी तालिब को सोता देखकर ये समझता रहा तमाम रात कि अली ने रसूल, अली नहीं रसूल सो रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि जो शबे हिजरत के लिए भी अली को रसूल समझे वो अली का चाहने वाला नहीं है, अरब का काफिर है जो रसूल समझता रहा था। नहीं, हम तो अली को मुक़द्दम इसीलिए जानते हैं कि अली हमें मंजिल रिसालत तक ले जाते हैं। अली हमें मंजिल तौहीद तक ले जाते हैं। लेकिन हमने पहचाना नहीं, कौले अली को नहीं पहचाना, पैगाम अली इब्न अबी तालिब को नहीं पहचाना। डॉक्टर अली शरीयती का जुमला मुझे याद आ रहा है। अली शरीयती लिखते हैं कि अली इब्न अबी तालिब के अक़वाल को समझना इतना ज़रूरी नहीं है, अली के अक़वाल को सुनना इतना ज़रूरी नहीं है जितना अली के सकूत को सुनना ज़रूरी है। अल्लाहु अकबर। जितना अली के सकूत को सुनना ज़रूरी है। वजहुल्लाह व ऐनुल्लाह व यदुल्लाह व नफ्सुल्लाह। अगर अपने ऊपर सुकून तारी कर रहा है तो पहचानिए पैगाम अली इब्न अबी तालिब क्या है। लेकिन हमने पहचाना नहीं है, हम घबराते हैं, हम अपने आका से नजरें चुरा रहे हैं, हम अपने आप को कतरा कर उस मंजिल से दूर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कि हम जानते हैं कि अगर हमने अपने आका से, अपने मौला से, कायनात के अमीर से राब्ते को मुस्तहकम कर लिया तो फिर ज़िंदगी का हर कदम हमारा इम्तिहान ले रहा होगा। मैंने अर्ज़ किया था ना कि सिरात मुस्तकीम अली का रास्ता नहीं है, सिरात मुस्तकीम अली की मोहब्बत को कहा करते हैं। और यही वजह है कि जिनके दिल में अली की मोहब्बत हो गई, अब सिरात मुस्तकीम सिरात अली इब्न अबी तालिब नहीं है, सिरात मुस्तकीम सिरात सलमान मोहम्मदी है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब सिरात मुस्तकीम सिरात जनाब कुमैल है, जनाब मिक़दाद है, जनाब मीसम तम्मार है। जिस दिल में अली की मोहब्बत हो जाती है उनके कदमों में सिरात मुस्तकीम आ जाया करती है। बुलंद तरीन सलावत भेजिएगा अज़मत। तो मुझे अपने ज़माने के इमाम की मारिफत को हासिल करना, यह वलायत का सिलसिला, वलायत का आखिरी नुमाइंदा। What position, what status, what character I have to acquire? मुतजाफी बनना है, हालत तजाफी में रहना है। मैंने सवाल किया था, 10 बस्ता सवाल किया था कि मुझे कोई मेरा बच्चा बतलाए कि मुतजाफी कौन है। मुझे मेरा कोई नौजवान बतलाए, मेरे सब बुजुर्ग जानते हैं कि हालत तजाफी किसे कहते हैं। और मैं पूरी ज़मानत के साथ कह रहा हूँ, I'm 100% श्योर कि आप में से हर कोई कभी ना कभी मुतजाफी बना है। आपकी ज़िंदगी में कभी ना कभी, चाहे एक दफ़ा सही, बट एवरी सिंगल पर्सन ऑफ यू, एवरी वन ऑफ यू कभी ना कभी मुतजाफी बना है, हालत तजाफी में रहा है। तवज्जो फरमाइएगा जुमले की तरफ। हमारा मसला ये है, हमारी ट्रेजेडी ये है कि हमें हासिल बहुत कुछ है, मालूम बहुत कम है। क्या ये हमारा अलमिया है? हमें हासिल बहुत कुछ है, मालूम बहुत कम है। और याद रखिएगा ये जुमला पूरी गारंटी और श्योरिटी के साथ कह रहा हूं कि जब हमने
حاصل سے معلوم تک کے سفر کو طے کر لیا تو ہم ولایت کے ثمر کو حاصل کر لیں گے، ہم بہشت ولایت کو حاصل کر لیں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمیں حاصل ہے ولایت علی ابن ابی طالب، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ ولایت قربانیاں کیا مانگ رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم غدیر کے ماننے والے ہیں، کربلا کے ماننے والے ہیں، وقت کے امام کے چاہنے والے ہیں۔ یہ وقت کے امام کی امت میں ہونا، کربلا کا عزادار ہونا، غدیر کا محب ہونا ہمیں سب حاصل ہے، لیکن ہمیں معلوم یہ نہیں کہ غدیر ہم سے کیا چاہتی ہے، ہمیں معلوم یہ نہیں کہ کربلا ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے، ہمیں معلوم یہ نہیں ہے کہ زمانے کا امام ہم سے کیا چاہتا ہے۔ کمنگ بیک ٹو دا سبجیکٹ، ایک متجافی کی طرح، میں تکرار عرض کر رہا تھا کہ آپ کا شوق سماعت ابھرے، ایک متجافی کی طرح اپنے زمانے کے امام کا انتظار فرمائیے۔ میں نے بہت وثوق سے کہا کہ آپ میں سے ہر کوئی متجافی بنا ہے، اس نے حالت تجافی کو حاصل کیا۔ کیا ہے حالت تجافی؟ کہ آپ نماز جماعت میں شرکت کے لیے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، کوشش کیجئے کہ نماز جماعت میں شرکت فرمائیں، جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے جماعت میں شرکت فرمائیے، اس لیے کہ آپ کا چوتھا امام، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، امام کے دو جملے، امام فرماتے ہیں کہ کسی بھی قدم سے زیادہ مجھے 2 قدم عزیز ہیں، اور چوتھے امام نے ایسے جملے بہت فرمائے ہیں، 2 قدم کے متعلق، 2 قطروں کے متعلق، اور بھی بہت سے اقوال موجود ہیں، 2 گھونٹ کے متعلق۔ امام فرماتے ہیں کہ کسی بھی قدم سے زیادہ مجھے 2 قدم عزیز ہیں، ایک وہ قدم جو نماز جماعت کے لیے اٹھتا ہے، اور دوسرا وہ قدم جو کسی ناراض رشتہ دار کو منانے کے لیے اٹھا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد۔ ولایت ایک اجتماعی معاشرہ چاہتی ہے، ایک فلاحی معاشرہ چاہتی ہے، جہاں پہ پیار اور محبت کا راج ہو۔ نماز جماعت کیا ہے؟ جب آپ ملتے ہیں، آپ ایک دوسرے سے کانٹیکٹ میں آتے ہیں، آپ گیٹ along کرتے ہیں، مسائل کا علم ہوتا ہے، خوشیوں کا علم ہوتا ہے۔ میں پریشان ہوں، آپ مشورہ دیں گے، میں غلط راستے پہ ہوں، آپ مجھے ٹریک پہ لے کر آئیں گے۔ کسی اور کے ساتھ کوئی مسائل ہے، مساجد ہم نے محدود کر دی ہیں، مساجد سوشل سینٹر ہوا کرتے تھے، جہاں پہ مسائل کو حل کیا جاتا تھا، بے گھر کے لیے گھر کا انتظام کیا جاتا تھا، بے روزگار کے لیے روزگار کا انتظام کیا جاتا تھا، رشتے ناطے جوڑے جاتے تھے، مسافر آ کے ٹھہرا کرتے تھے، بھوکے کو کھانا ملتا تھا، بے ہدایت کو ہدایت ملا کرتی تھی۔ لیکن میری مسجد، تیری مسجد، ان کی مسجد، ان کی مسجد خدا کا گھر نہیں رہا ہے۔ مسجد الہی بہت معذرت کے ساتھ، تو ایک متجافی کی طرح انتظار کیجیے۔ آپ گئے نماز جماعت کے لیے، آپ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، جماعت شروع ہو گئی، آپ سمجھ گئے؟ Now this is your experience. Now we are coming to the observation. کچھ بھی آپ کے لیے نیا نہیں ہوگا، آپ دیکھیے گا، اور آپ کو پھر وہی احساس ہوگا کہ مجھے حاصل تھا، معلوم نہیں تھا۔ یہ تو میں جانتا تھا، ڈاکٹر صاحب نے کون سی نئی بات مجھے بتلائی ہے، ہاں یہ ٹرم مجھے نہیں معلوم تھی کہ متجافی اس کو کہتے ہیں۔ یہ حالت تجافی۔ اینڈ واٹ از دا باٹم لائن میسج؟ کہ اپنے زمانے کے امام کا انتظار ایک متجافی کی طرح کیجیے، حالت تجافی میں رہیے۔ آپ گئے مسجد میں، داخل ہوئے، دیکھا کہ نماز جماعت شروع ہو چکی ہے، ابھی دوسری رکعت مکمل نہیں ہوئی تھی، آپ جلدی جلدی گئے، کرتے ہیں نا سب کچھ، آپ جماعت میں شامل ہوئے، نیت باندھی، داخل جماعت ہو گئے۔ اب جب دوسری رکعت کے دوسرے سجدے سے پیش امام نے اور جماعت نے سر اٹھایا اور وہ تشہد کے لیے بیٹھ گئے، آپ نے کیا کیا؟
آپ بیٹھے نہیں. Then you will acquire a certain position. کچھ بھی نیا نہیں ہے. تصور کو ذرا کھٹکھٹائیں, دستک دیں مشاہدے کو. کیا کیا آپ نے کہ آپ نے ایک پوزیشن بنائی. اب آپ کے دونوں ہتھیلیاں زمین پر ہیں, دونوں گھٹنے زمین پر ہیں, دونوں پنجے زمین پر ہیں. اب نہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں نہ آپ کھڑے ہوئے ہیں. فارسی زبان میں اس کو کہا حالت نیم خیز, عربی میں کہا حالت تجافی. توجہ رکھیے گا, ایک متجافی کی طرح اپنے امام کا انتظار کرنا ہے. حالت تجافی میں رہیے. میں نتیجہ دینے لگا ہوں, حسن سماعت ہے آپ کا, میں آپ کی سماعت پہ ممنون متشکر ہوں. اب شریعت کا حکم کیا ہے کہ یہ حالت تجافی میں جو نمازی کھڑا ہے, جو متجافی بن گیا ہے, اب اس سرٹین ٹائم کے لیے جب وہ اس حالت میں ہے, یہ حالت تجافی ہے اور وہ نمازی متجافی ہے. اب کچھ نیا تھا آپ کے لیے؟ نہیں, کچھ بھی نیا نہیں تھا. اور حکم شریعت کیا ہے کہ چاہے تو تشہد کے الفاظ کو دہرا سکتے ہیں, نہیں تو اپنی سماعتوں کو متوجہ رکھیے. جیسے ہی تشہد مکمل ہو آپ فوراً زمین کو چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں, لیکن بیٹھے ہوئے نہیں رہنا ہے. ایسی پوزیشن رہے کہ حالت نیم خیز رہیں, آدھے بیٹھے ہوئے آدھے کھڑے ہوئے. بچوں کے لیے آسان کروں, آپ میراتھن کو دیکھیے, آپ ریس پہ نظر ڈالیے. جو پوزیشن بنائی ہوتی ہے اور فائر کی طرف توجہ ہوتی ہے, کیا پوزیشن ہے کہ یو آر ویٹنگ فار ریڈی اسٹڈی اینڈ دین گو. تو یہی حالت تجافی ہے, اور اس لیے اس پوزیشن کو ایکوائر کیا جاتا ہے کہ جب گو کا اشارہ ہو تو کھڑے ہونے میں دیر نہ لگے. اپنے زمانے کے امام کا انتظار متجافی کی طرح کریے, یعنی جب زمانے کا امام پکارے تو کھڑے ہونے میں لمحہ بھی نہیں لگنا چاہیے. حالت تجافی میں رہی ہے. ایک متجافی بن کر you even don't have to waste a single moment to say labbaik ya Mahdi. اتنا وقت بھی نہیں لگنا چاہیے جتنا وقت بیٹھے کو کھڑے ہونے میں لگتا ہے. نیم خیز رہی ہے, آدھے بیٹھے آدھے کھڑے, کب وہ امام پکار لے گے. کب اس کا بلاوا آ جائے. میرا کل کا وعدہ تھا متجافی کے حوالے سے, اور ایک وعدہ تھا میرا محافظان مہدی کے حوالے سے. شاید اسے زیادہ نہ بیان کر سکوں. امام پردہ غیبت میں ہیں, امام کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ امام کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ امام 313 کا انتظار کر رہے ہیں. 313 کا انتظار. یہ کون ہے؟ امام کے ناصران ہیں جو امام کی نصرت کریں گے. اور ان 313 میں ایوری ون وڈ بی لیڈنگ اے کمپلیٹ لشکر, ایک مکمل فوج کو لیڈ کر رہے ہوں گے. 313 ایسے ہوں گے. ان 313 میں خواتین بھی ہیں. ان 313 میں بہت سے ایسے ہیں جو ہم میں سے ہوں گے, اور بہت سے ایسے ہیں جنہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا, امام کے لشکر میں شامل کیا جائے گا. جناب مالک اشتر کے حوالے سے آپ سن چکے ہیں یہ. اچھا, جہاں خواتین کا تذکرہ, چونکہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں موجود ہیں, اس لیے میں ایک روایت کو بیان کر دوں جو مستند ترین روایت ہے زمانے کے امام کے انتظار کے حوالے سے. دیکھیے, امام آخر کے لشکر میں 313 میں کسی روایت نے کہا کہ 49 خواتین ہوں گی, اور کسی نے کہا 12 یا 13 ہوں گی. جنہوں نے 12 اور 13 بتلایا انہوں نے خواتین کے نام بھی لکھے ہیں.
جس میں جناب زبیدہ خاتون ہیں. ایک نام زبیدہ خاتون کا ہے. زبیدہ خاتون میں ایسا کیا تھا کہ وہ 12ویں امام کے لشکر میں ہوں گی. قبر سے انہیں اٹھایا جائے گا. رجت کا جو ہمارا فلسفہ ہے, قبر سے اٹھایا جائے گا, 12ویں امام کے لشکر میں شامل کیا جائے گا. زمانے کا شکوہ نہیں کیجیے گا میرے بچوں, ماحول کا شکوہ نہیں کیجیے گا, ایمبیئنس کو نہیں کوسیے گا کہ زمانہ ایسا ہے, ماحول ایسا ہے, ہم کیا کریں, کیسے خود کو الائنڈ رکھیں, کیسے خود کو پاک و صاف و گناہوں سے منزہ مبرہ رکھیں. دیکھیں جناب زبیدہ خاتون ہارون رشید کے دربار میں موجود ہیں. بدترین دشمن اہل بیت ہے, دشمن ولایت ہے, لیکن دشمن کے گھر میں رہتے ہوئے بھی اپنے کردار کو زبیدہ خاتون نے اتنا بلند رکھا ہے کہ جب 12واں امام آئے گا تو چھٹے امام کی یہ شیعہ 12ویں امام کے لشکر میں شامل کی جائے گی. پیغام لیتے چلیے. پیغام کیا ہے کہ nothing is impossible, nothing is difficult. ایک ول ہونی چاہیے, ایک اندر سے آرج آپ کی ہونی چاہیے کہ مجھے امام کے لشکر میں شامل کیا جائے. ایک کام کیا تھا بہت خوبصورت. ابھی بھی جو حج کو جاتے ہیں, ایک نہر کھدوائی تھی. کن کے لیے؟ حاجیوں کے لیے جو خدا کے گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں. ان حاجیوں کو سیراب کرنے کے لیے زبیدہ خاتون ایک نہر کھدوائی تھی. تو رب ذوالجلال نے مقام و مرتبہ کس طرح سے بلند کیا کہ جو میرے گھر کے زائروں حاجیوں کی خدمت کے لیے پانی مہیا کرے گی وہ میرے آخری ہادی کی, میری آخری حجت کی فوج میں شامل ہوگی. وہیں میرے بچوں, میری بیٹیوں, ایک نام ہے جناب ام خالد, جو 12ویں امام کے لشکر میں شامل ہوگی, بٹ یہ چھٹے امام کے لشکر میں شامل تھی. جناب ام خالد چھٹے امام کی شیعہ تھی. تو چھٹے امام کے زمانے میں یہ رہتی ہیں. what is so special about her کہ چھٹے امام کی شیعہ آخری امام کے لشکر میں شامل, اور میں وہیں ہوں جہاں پہ پاتال میں پڑا ہوا تھا, اسی پستی میں, اسی گہرائی میں, اور چھٹے امام کی چاہنے والی کو قبر سے اٹھا کر 12ویں امام کے ساتھ شامل کیا جا رہا. کیا تھا ام خالد؟ جناب ام خالد 4 بیٹے قربان کیے ہیں ولایت پر. محبت ولایت سے سرشار ہیں. بہار کی روایت ہے, جناب ابو بصیر اسدی کوفی چھٹے امام کا شیعہ ہے, بہت بڑا نام ہے, جن کے لیے چھٹے امام نے یہ فرمایا کہ اگر ہمارے ساتھ ابو بصیر اسدی کوفی جیسے مددگار نہ ہوتے تو رسالت کے آثار کو بچانا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا. جو خود تقادیر کائنات پہ حق اختیار رکھتا ہے وہ اپنے شیعہ کی پہچان بتلا رہا ہے کہ میرا شیعہ اگر کردار بلند کرنے پر آئے تو اتنا بلندی حاصل کر سکتا ہے کہ ہمارے مشن کی تکمیل میں ہمارا معاون بن جایا کرتا ہے, ہمارا مددگار بن جایا کرتا. جناب ابو بصیر اسدی کوفی نے اس روایت کو نقل کیا ہے. جناب ابو بصیر اسدی کوفی کے حوالے ہی سے چھٹے امام کے آخری جملے جو بی بی حمیدہ خاتون نے بتلائے تھے وہ ہم تک پہنچے تھے. میرا موضوع نہیں ہے, ابھی کبھی بیان کروں گا. کہ چھٹے امام کی بارگاہ تھی جس طرح سے آپ بارگاہ, تبھی روایت اس کو مجھے مختصر کرنا, پیغام دینا, آپ سے رخصت لینی ہے. چھٹے امام کی بارگاہ تھی, دربار ولایت, دربار امامت سجا ہوا ہے. جناب ام خالد آتی ہیں پورے حجاب کے ساتھ, پورے وقار کے ساتھ بارگاہ ولایت میں آئیں کہ فرزند رسول میرا ایک مسئلہ ہے جو میں آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئی ہوں. کیا میرا امام نہیں جانتا, جو دلوں کے بھید جانتا ہے, جو فاصلوں کی خبریں رکھتا ہے, کیا نہیں جانتا کہ کیا مسئلہ ہے ام خالد کا؟ لیکن مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے 14 صدیوں پہلے دربار والے سمجھے, 14 صدیوں بعد کبھی ذکر آئے تو ولایت کے چاہنے والے سمجھے کہ کیا پیغام ہے. کہ کیا ہوا ام خالد؟ کہ مولا میں بیمار تھی, خداوند عالم آپ کو شفا عطا فرمائے, صحت عطا فرمائے, بیماریوں سے محفوظ رکھے, آفات و بلاؤں سے محفوظ رکھے. حالانکہ آج کی رات مجھے دعا نہیں دینی چاہیے, ایک بی بی, ایک ماں آپ کو دعا دے رہی ہے. آپ دعائے سیدہ کے سائے میں ہیں عزادارو. آج کی رات ام خالد کہتی ہے مولا مجھے ایک مرض لاحق ہے, اس مرض میں مبتلا ہو کر
میں مدینے کے ہر معالج کے پاس گئی ہوں، ہر ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں، سب نے میرا علاج کیا لیکن میرے مرض میں کمی نہیں آئی ہے۔ آپ بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ میں مسائل پر آ جاؤں، درود بھیجیں حضرات محمد و آل محمد۔ میں سب کے پاس گئی ہوں مولا، سب نے میرا علاج کیا، مجھے جو بھی پرسکرپشن تھا وہ پرسکرائب کیا، بٹ آئی ایم ناٹ گیٹنگ بیٹر، آئی ایم نو گڈ اینی مور۔ وہ علاج کر رہے ہیں لیکن میں بہتر نہیں ہو رہی ہوں۔ لیکن مولا اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ جس مرض میں مبتلا ہوں، اسی مرض میں مدینہ شہر کی بہت سی عورتیں مبتلا تھیں۔ جن معالجین سے میں نے علاج کروایا، انہی معالجین سے ان خواتین نے علاج کروایا۔ مولا مرض ایک ہی تھا، معالجین ایک ہی تھے، انہیں صحت مل گئی، انہیں شفا مل گئی، مجھے کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ میں ویسے ہی بیماری کو برداشت کر رہی ہوں، تکالیف کو جھیل رہی ہوں۔ امام نے دیکھا اپنی چاہنے والی کی طرف، کہا ام خالد تو ہمارے پاس کیا لینے آئی ہے؟ کہا مولا میں ان معالجین کے پاس واپس گئی، میں نے ان سے شکوہ کیا، میں نے ان سے شکایت کی کہ دیکھیں مرض ایک ہی ہے، معالج ایک ہی ہے، پھر ان سب کو صحت مل گئی ہے، اکیلی میں ہوں جو اس تکلیف کو، اس مرض کو برداشت کر رہی ہوں، جھیل رہی ہوں اس تکلیف کو، مجھے صحت نہیں مل رہی ہے۔ Now coming to the point، دیکھیے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے Who am I؟ میں کون ہوں، میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کہاں سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ میرے بچوں، میرے نوجوانوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کون ہیں، کیا ہیں، کہاں سے تعلق رکھتی ہیں، کس سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم خاموش کھڑے ہوں لیکن ہمیں دیکھ کے دنیا بتلا دے کہ علی کا چاہنے والا ہے، حسین کا ماننے والا ہے۔ You don't have to say a single word who you are۔ نہیں کہنا چاہیے، یہی معصوم کا بھی جملہ ہے، یہی معصوم کا بھی قول ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف اپنی زبانوں سے نہیں، اپنے کردار سے بلائیے۔ آپ کا کریکٹر، آپ کا کردار چیخ چیخ کے کہہ رہا ہو یہ علوی ہے، یہ مصطفی ہے، فاطمی ہے، حسنی ہے، حسینی ہے، یہ ولایت کا چاہنے والا ہے، یہ مہدوی ہے، امام کا انتظار کرنے والا ہے۔ میرا کردار ایسا ہونا چاہیے، میرا آؤٹ لک ایسا ہونا چاہیے کہ میں خاموش کھڑا ہوں اور دنیا بتلائے کہ یہ کون ہے۔ روایت کی طرف آتا ہوں، کہا مولا میں جب ان کے پاس گئی، ان سے شکوہ کیا کہ سب کو صحت ہو گئی ہے، مجھے صحت نہیں ہو رہی ہے، تو مولا تمام معالج نے مجھے ایک جواب دیا جس سے مجھے میری حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ مولا ہر معالج کہتا ہے کہ اے ام خالد، اس مرض کی جو دوا ہم نے ان خواتین کو دی تھی وہ دوا ہم آپ کو نہیں دے سکتے۔ We even don't think to prescribe that medicine to you۔ کہا کیوں نہیں دے سکتے؟ مجھے ایکسپینسو ہے، میں افورڈ نہیں کر سکتی، میں اسے خرید نہیں سکتی، اس علاج کو متحمل نہیں ہو سکتی، اس علاج کے اخراجات کے۔ کہا نہیں یہ بات نہیں ہے، معالجین کہتے ہیں یہ بات نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ کس کی چاہنے والی ہیں، سنیے گا، ہم جانتے ہیں کہ آپ کس کی ماننے والی ہیں، کس در سے وابستہ ہے، ہم جانتے ہیں آپ جام ولایت کو نوش کر کے بارگاہ ولایت میں حاضری دیتی ہیں، آپ صادق آل محمد کی شیعہ ہیں، آپ ولایت کی چاہنے والی ہیں۔ جس دوا سے ان خواتین کو افاقہ ہو گیا، اس دوا کے تیاری میں ہم نے شراب کو استعمال کیا تھا، ہم جانتے تھے کہ آپ علی و آل علی کے چاہنے والی ہیں، آپ مرنا تو گوارا کر لیں گی لیکن شراب ملی دوا استعمال کرنا گوارا نہیں کریں گی۔ اللہ اکبر، یہ ہے ولایت۔ روایت پوری نہیں ہوئی،
میں نہیں بیان کرتا جب تک کہ ہیڈن میسیجز کو ایکسٹریکٹ نہ کریں، اس کو کنسیو کر کے اپنی زندگی کو بہتر نہ کریں، جیسے آئے تھے اس سے بہتر بن کے جائیں، تاکہ دنیا کو فخر یہ کہہ سکیں کہ حسین کی عزا سے آ رہے ہیں، مال مجلس لے کر آ رہے ہیں، رزق روحانی لے کر آ رہے ہیں۔ کہ اس دوا کی تیاری میں شراب استعمال کی جاتی ہے، دین و شریعت اجازت نہیں دیتے ہیں۔ ہمیں معلوم تھا کہ آپ مر جائیں گی، آپ تکالیف کو برداشت کرنا گوارا کریں گی، لیکن خلاف دین و شریعت جانا گوارا نہیں کریں گی۔ بس اتنا سنا، میرے مولا نے دربار امامت بھرا ہوا ہے، ولایت کے چاہنے والے موجود ہیں۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ ام خالد کی طرف دیکھا، وہ ام خالد جو 12ویں امام کے لشکر میں بھی ہوں گی، ابھی 6 امام کی بارگاہ میں کھڑی ہوئی ہیں، 12ویں امام کے لشکر میں بھی آئیں گی، اور کیوں آئیں گی روایت کا نتیجہ ہمیں بتلا رہا ہے۔ ام خالد کی طرف میرے امام نے دیکھا کہ ام خالد اب چاہتی کیا ہے، اگر علاج وہی ہے تو کرتی کیوں نہیں ہے؟ ام خالد نے بڑے فخر سے کہا، مولا میں نے انہیں اپنا معالج مانا تھا، اپنا امام نہیں مانا تھا، میرا امام تو ہے مولا، تو کہے گا تو جاؤں گی، تو کہے گا تو مر جاؤں گی، لیکن دوا کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی۔ اللہ اکبر، تیرا حکم ہوگا، اجازت ہوگی، I definitely would go there، لیکن تو نے منع کر دیا، مجال ہے کہ یہ قدم بڑھے، یہ ہاتھ آگے جائے، بس یہ نتیجہ ہے جو میں دینے جا رہا ہوں۔ ابو بصیر اسدی کوفی یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی جناب ام خالد نے یہ کہا ہے، زمانے کا امام، میرا 6واں امام، اس وقت زمانے کا امام مسند امامت پر کھڑا ہوا۔ ابو بصیر اسدی کوفی کے جملہ یہ ہے، بہار کا حوالہ ہے، کہ فقط کھڑا نہیں ہوا، پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا ہے، خود کو بلند کیا، اپنے چاہنے والوں کی طرف دیکھا، ایک جملہ کہا، اور میرا تصور یہ کہتا ہے کہ اس وقت یہ 6 امام کا جملہ تھا، اس وقت یہ 12ویں امام کا جملہ ہے، جو ہوا میں گونج رہا ہے، جو فضاؤں میں گونج رہا ہے۔ اس وقت یہ جملہ اہل دربار نے سنا، ام خالد نے سنا، آج یہ جملہ مجھے اپنے سامع فہم کو بیدار کر کے، آج یہ جملہ زمانے کے امام کا، 12ویں ہادی کا مجھے سننا ہے۔ میرا 6واں امام پنجوں کے بل کھڑا ہوا، ہر امام کا جملہ ہے یہ، پنجوں کے بل کھڑا ہوا، اہل دربار کی طرف دیکھا، شمع ولایت کے گرد پروانے جمع ہیں، اور میرے مولا نے حسرت و یاس سے ایک جملہ کہا ہے، اے کاش ہمارا ہر چاہنے والا ام خالد کی طرح ہو جائے۔ اللہ اکبر، اے کاش ہمارا ہر چاہنے والا ام خالد کی طرح ہو جائے، جسے مرنا تو گوارا ہے، خلاف دین و شریعت جانا گوارا نہیں ہے، خلاف حکم امام جانا گوارا نہیں ہے۔ دامن وقت ختم ہو رہا ہے، 5 منٹ ہے فضائل کی منزل پر، میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں۔ میرے بچوں، میرے نوجوانوں، you don't have to look for 313، وہ 313 قبروں سے بھی اٹھائے جائیں گے، اطراف دنیا سے جمع کیے جائیں گے۔ میں تو آپ کو حوصلہ دے رہا ہوں، یہ کون ہے؟ ناصران امام ہیں، لیکن اس کے علاوہ کیا ہیں؟ محافظان امام ہیں، امام کے محافظ ہیں۔ امام اپنی زیارت سے لوگوں کو مشرف فرماتے ہیں، امام جاتے ہیں، مختلف مقامات پہ جاتے ہیں، اور جب امام، مستند ترین روایتیں، آپ فارسی لٹریچر پڑھیں، اردو میں تو بہت کم ہے، فارسی لٹریچر پڑھیں، آپ کو پوری تفصیل ملے گی، آپ علماء سے رجوع کریں، آپ کو پوری ڈیٹیل ملے گی، لیکن یہ مضامین ممبر سے بیان نہیں کیے جاتے ہیں، کیے جانے چاہیے۔ جب ہم انتظار امام زمانہ کے دور سے نکل کر آمد امام زمانہ کے دور میں داخل ہو چکے ہیں، تو ہمیں ان مضامین کی طرف توجہ کرنی ہوگی۔ بس میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں۔ 211 محافظین ہیں امام کے۔ جب امام کہیں پہ تشریف لے جاتے ہیں، زیارت کے لیے جا رہے ہیں، کسی اور مقام پہ جا رہے ہیں، کسی اپنے چاہنے والے کو زیارت سے مشرف کرنے کے لیے جا رہے ہیں،
تو امام از نیور بین alone. اکیلے امام نہیں چلتے ہیں، امام اکیلے نہیں جاتے ہیں، امام کے محافظین امام کے ساتھ ہوتے ہیں جو 211 ہیں. طویل موضوع کو میں 3 منٹ میں بیان کر کے آپ کو نتیجہ دوں، آپ سے اجازت طلب کروں. دیکھیں جو 211 امام کے محافظین ہیں، میں ابھی 313 کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ 211 میں ہمارے پاس گنجائش موجود ہے کہ ہم ایفرٹ کر سکتے ہیں، ہم کوشش کر سکتے ہیں. یہ جو 211 ہیں نا، ان میں 4 سرکز، 4 دائرے ہیں. ایک بالکل امام کے ساتھ چلتا ہے، ایک نیکسٹ دائرہ ہے، پھر تھرڈ سرکل ہے اور پھر آؤٹر موسٹ ہے آخری دائرہ. اور آسان کروں کہ 4 حصار ہیں محافظت کے جو امام کے گرد ہیں. جو سب سے اندر کا حصار ہے وہ اوتاد کا حصار ہے. یہ امام کے اوتاد ہیں جو تعداد میں 4 ہیں. اس کے بعد جو حصار ہے وہ ابدال کا حصار ہے جو تعداد میں 7 ہیں. جو تیسرا حصار ہے محافظت کا وہ نقبا کا حصار ہے جو تعداد میں 40 ہیں. جو سب سے باہر آؤٹر موسٹ حصار ہے وہ رجال الغیب کا حصار ہے جو تعداد میں 160 ہیں. 160 پلس 40 200 پلس 7 207 پلس 4 211. یہ 211 ہیں جو امام کے ساتھ چلتے ہیں. آسان کیا میں نے؟ اب بس تحفہ لیجئے گا، اس کانسیپٹ کو کلیئر کیجئے اینڈ اسٹارٹ پوٹنگ یور ایفورٹس. آج ہی سے شروع کر دیجئے، ابھی سے شروع کر دیجئے. دیکھیے جو سب سے اندر کا حصار ہے نا، سب سے اندر کا جو اوتاد ہیں وہ 5 ہیں اینڈ 2-4 ہیں دے آر فکسڈ. جناب خضر اس کے اندر شامل ہیں، جناب الیاس اس کے اندر شامل ہیں. اب ولایت و امامت سمجھ میں آئی کہ ولایت و امامت نے رسول آخر کی اس طرح سے محافظت کی کہ رسول کے امتی نبی کو امام کا محافظ بنا دیا ہے. درود بھیجیں حضرات محمد و آل محمد. یہ تو جب میں تفصیل بیان کروں گا تب آئے گا، مجھے تفصیل بیان نہیں کرنا ہے. ابھی جو سب سے اندر کا دائرہ ہے وہ ریپلیس نہیں ہوتے ہیں، دے آر فکسڈ. دے آر فکسڈ ان نمبر، دے آر فکسڈ ان پرسنس. وہ جو 4 ہیں وہ 4 رہیں گے. اس کے بعد جو نیکسٹ حصار ہے وہ ابدال کا ہے. اور بہت سی کتابوں نے کہا، کچھ کتابوں نے نہیں کہا کہ یہ بھی فکس ہیں، یہ بھی ریپلیس نہیں ہوتے ہیں. لیکن جو تیسرا حصار ہے جو نقبا کا حصار ہے، ہاؤ مینی آر دے؟ دے آر 40 ان نمبر. اگر ان نقبا میں سے کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، بس اب مجھے اجازت دیجیے گا، ان نقابہ میں سے کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی جگہ خالی ہوتی ہے. وہ 39 رہ جاتے ہیں، ان کو 40 کمپلیٹ کرنا ہے. کہاں سے لیں گے؟ اگلے حصار سے لیں گے جو رجال الغیب کا حصار ہے، جو 160 ہیں. وہاں سے ایک کو اس کے کردار کے حوالے سے، اس کی معرفت کے حوالے سے، اس کی پاکیزہ زندگی کے حوالے سے منتخب کیا جاتا ہے اور اگلے حصار میں شامل کر لیا جاتا ہے. اب جو آؤٹر موسٹ حصار ہے جو رجال الغیب کا حصار ہے، وہاں پر ایک کا ڈیفیسٹ آ گیا ہے. اب اس ایک کے ڈیفیسٹ کو جو امام کے محافظین کا ہے اس کو کس طرح سے پورا کرنا ہے؟ پھر امام اپنے منتظرین کی طرف دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. آپ سمجھے؟ پھر امام اپنے چاہنے والوں کی طرف دیکھتے ہیں. امام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. امام الاجل الاجل کی صدا بلند کرنے والوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. امام ندبہ کرنے والوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. پھر ہم میں سے جس کو بہتر سمجھتے ہیں اس کو منتخب کرتے ہیں، اپنے محافظین میں شامل کر لیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. بس یہ باٹم لائن ہے. آپ ارینج کیجئے، انشاءاللہ میں ڈیٹیل مجالس پڑھوں گا محافظین امام پر یا رجت کے فلسفے پر یا امام کے انتظار کی کیفیت پر، اور اس ڈیٹیل ڈسکشن میں پھر یہ حصار ڈسکس ہوں گے. ذرا محترم،
صرف کریکٹر اسٹیٹس ایلیویشن کی ضرورت ہے. 313 کی بات نہیں کر رہا ہوں. محافظین میں شامل ہو جائیے، ہو سکتے ہیں، جگہ خالی ہوتی رہتی ہے. دعا کیجئے کہ ہماری آپ کی جگہ بن جائے. میں نے شب عاشوراء کو بہت زحمت میں سماعت دی ہے، لیکن میرا موضوع پھر بھی مکمل نہیں ہوا. کوشش کیجئے کہ امام کے محافظین میں شامل ہو جائیں، اور شامل ہو گئے تو شاید امام کی آنکھ میں سما جائیں، رب کا کرم ہو جائے 313 میں بھی شامل ہو جائیں. لیکن ایک راستہ ہے، ایک راہ ہے جس کو ہم اپروچ کر سکتے ہیں، جس کو ہم اویل کر سکتے ہیں. خداوند عالم آپ کی توفیقات ایمانی میں اضافہ فرمائے، مجھے اور آپ کو ولایت کے در سے وابستہ رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ولایت ارتقاء انسانی کا نام بھی ہے، عظمت انسان کی علامت بھی ہے. اور یہی کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے کر کے دکھایا. اجرکم علی اللہ. مہمان رخصت ہو رہا ہے عزادارو. آخری شب ہے امام کی. میرے ساتھ مل کے دعا مانگیے، کاش یہ رات کی ساعتیں یہیں پہ رک جائیں. کاش یہ رات ڈھلنے نہ پائے. یا مولاتی یا فاطمہ تاغیثی. کاش عاشور کا سورج طلوع نہ ہوا زادارو. اس لیے کہ عاشور کا دن طلوع ہو گیا تو سیدہ کا چمن اجڑ جائے گا. ثانیہ زہرا بن بھائی کے ہو جائیں گے عزادارو. والی و وارث نہ رہیں گے. قیامت کی رات ہے. پوری رات گریہ کیجئے، پوری رات ماتم کیجئے، پوری رات پرسداری ہے. آج عزاخانے کھلے رہیں گے، آج فرش بڑھا دیے جائیں گے. اب کل کی صبح ہوگی، خاک نشیں عزادار ہوں گے، اس بات کا اعلان کر رہے ہوں گے کربلا کی زمین پر سیدہ کا چمن اجڑ گیا. میری بہنوں، میری بیٹیوں، خدا تمہاری گودیاں آباد رکھے. کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم اہل بیت کے. آپ کے گودوں میں بچے سلامت رہیں. آج کی رات کے حوالے سے حکم کیا ہے؟ سیدہ کے لال کی کنیزوں کے لیے حکم کیا ہے کہ آج یا کل کے کسی پہر اگر آپ کو اپنی گود میں موجود معصوم بچوں پہ پیار آئے نا، اگر ان بچوں پہ پیار آئے تو انہیں پیار نہ کرنا.
اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کربلا کی طرف دیکھ کے کہنا میری بہنوں آئیے شہزادی رباب آپ کی اجڑی گود کا ماتم کر رہے ہیں، آئیے بی بی آپ کی مانگ بھی اجڑ گئی، آپ کی گود بھی اجڑ گئی، آپ کا ششماہ کربلا میں رہ گیا، آپ کی سکینہ زندہ شام میں رہ گئی، آئیے بی بی یہ اتنے عزادار آئے ہیں تیرے ششماہے کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں، تیری بی بی تیری بچی کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں، اجرکم علی اللہ۔ عزاداران امام آج اختتام مجلس پر شبیہ گہوارہ باب الحوائج کی برآمدگی ہے، یہ 6 مہینے کا میرا شہزادہ، 3 باب الحوائج ہے نا، ایک سرکار وفا ہے، ایک امام ہفتم ہے، یہ 6 مہینے کا میرا شہزادہ باب الحوائج ہے، جو مانگیے گا شہزادہ کی بارگاہ سے عطا ہوگا۔ آج پرسا دیجئے عزادارو، آپ کے مولا کا جملہ ہے مجھے گھر وہ پسند نہیں ہے جس میں رباب نہ ہو، جس میں سکینہ نہ ہو، آئیے فرزند زارا شہزادی رباب کی اجڑی گود کا ماتا، آئیے مولا آپ کی یتیمی کا، آپ کی یتیموں کا پرسا دینا ہے، اجرکم علی اللہ۔ عزاداران امام عصر عاشور نزدیک ہے، میرا مولا ایک مرتبہ میدان کی طرف چلا آیا، نبی کا نواسا کھڑا ہے، آواز دی حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا حل من معین یعیننا، جس کے دروازے پہ ملک کھڑا رہا کرتا تھا، جس کا گہوارہ چوبا جبرائیل تھا، جس کے لیے رضوہ جنت سے آیا تھا، آج وہ زمین کربلا پہ تنہا ہے کوئی میرا معین، ہے کوئی میرا مغیث، ہے کوئی ناصر جو حسین کی مدد کو آئے، اجرکم علی اللہ۔ پوری رات رونا ہے آج عزادارو، ہے کوئی جو حسین کی نصرت کو آئے، بس صدا استغاثہ کا بلند کرنا تھا۔ روایتیں کہتی ہیں کہ جیسے ہی میرے مولا نے صدا استغاثہ بلند کیا ہے نا، بیویوں کے خیمے سے رونے کی صدائیں بلند ہوئی، علی کا لال تڑپا عزادارو، میرا مولا واپس ہوا، در خیمہ پہ پہنچا، کہا زینب ابھی حسین زندہ ہے، ماں جائے یہ رونے کی آواز کیسی ہے؟ کہا بھیا حسین اللہ جانے تیری صدا استغاثہ میں کیا تھا، جب سے تو نے معین مانگا ہے نا، ناصر مانگا ہے نا، 6 مہینے کے علی اصغر نے خود کو گہوارے سے گرا دیا ہے، نہ ماں کے پاس قرار ہے، نہ پھوپھی کے پاس بہلتا ہے، نہ بہنوں کے پاس جاتا ہے، علی اصغر مستقل بے قرار ہے، علی اصغر مستقل گریا کر رہے ہیں۔ میرا مولا کہتا ہے لاؤ بہن زینب، میں پہچان گیا علی اصغر کیا چاہتے ہیں، لاؤ علی اصغر کو ہمارے حوالے کر دو۔ بہن لے کے آگے بڑھی، ایک مرتبہ ماں نے آواز دی، کہا شہزادی ذرا سی مہلت دے دیجئے، میں علی اصغر کو تیار کرنا چاہتی ہوں، ننھا مجاہد ہے نا، ماں مجاہد بنا کے بھیجے گی، یہ کہہ کے خیمے میں لے کر گئی، اور اب جو لے کر واپس آئی، نیا کرتا شہزادے کو پہنایا ہوا عزادارو، ننھا سا پٹکا کمر پہ باندھا ہوا، سر پہ چھوٹا سا امامہ، آنکھ میں سرما لگایا، کہا بیٹا اصغر ماں کو شرمندہ نہ کرنا، جاؤ ننھے مجاہد، خدا حافظ و ناصر۔
جاؤ علی اصغر، ماں کو شرمندہ نہ کرنا۔ شہزادے کو رخصت کیا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، عزاداروں میرا مولا پہنچا ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ہاتھوں پہ بلند کیا، کہا تمہاری جنگ حسین سے ہے نا، تمہاری دشمنی حسین سے ہے، اس بچے نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے، 3 دن سے اسے پانی نہیں ملا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ فوج یزید میں خاموشی ہے۔ ایک مرتبہ ابا کا دامن ہٹایا، کہا علی اصغر میری جان، تم بھی حجت الہی کے پوتے ہو، اتمام حجت کرو علی اصغر۔ زمانے کے امام کا حکم تھا، سوکھی ہوئی زبان نکالی، عزادارو خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، ننھی سی زبان نکالی، خشک ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی۔ فوج یزید منہ پھیر کے رونے لگے، فوج یزید میں تلاطم تھا، فوج یزید منہ پھیر کے رونے لگی۔ بس یہ منظر دیکھا ملعون نے آواز دی، کہاں ہے ہرملا، ہرملا کو بلاؤ۔ کہا اقتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ ملعون نے ترکش سے 6 پہلو تیر نکالا، عزادارو جو گھوڑوں کو مارنے کے کام آتا تھا وہ ننھے اصغر پہ چلایا گیا۔ وہ تیر ایسے تھا شیر کے حلقوم پہ چلایا گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہرملا ملعون نے تیر کمان پہ جوڑا، تیر چلانا چاہا، ہاتھ تھرا گئے۔ دوسری مرتبہ کوشش کی، ہاتھ کانپنے لگے۔ تیسری مرتبہ کوشش کی، تیر نہیں چلا۔ ملعون دیکھ رہا تھا، کہا ہرملا تو بڑے سے بڑے مارکے میں نہیں گھبرایا ہے، بڑے سے بڑے بہادر کے سامنے نہیں گھبرایا ہے، یہ آج تیرا ہاتھ کیوں کانپ رہا ہے؟ کہا جب میں نے 2 مرتبہ تیر چلایا ہے نا تو پیچھے خیمے کا دروازہ بار بار ہلتا تھا، پردہ بار بار ہلتا تھا، مجھے خیال گزرا کہ اس بچے کی ماں خیمے کے دروازے پہ موجود ہے، میں بھی صاحب اولاد ہوں، ارے مجھے بتا ماں کے سامنے بچے کو تیر کیسے ماروں، مجھے بتا منو، اور والا تیر کیسے چلا ہے، کیسے چلا ہے؟ اور وہ ملا کہتا ہے جب میں نے 3ری مرتبہ تیر چلانا چاہا ہے نا، ابھی میں نے کمان پہ تیر جوڑا تھا، تیر چلانا چاہتا تھا، تیر چھوڑنا چاہتا تھا کہ میں نے دیکھا ایک نقاب پوش بی بی بچے کے سامنے آ گئی ہے۔ ایک آواز آ رہی تھی، اور بولا میرے اصغر کا قصور کیا ہے، اور بولا میرا بچہ پیاسا ہے، اور بولا شیر خوار ہے علی اصغر۔ کہا نہیں تیرا واہمہ ہے، تیرا واہمہ ہے۔ تیر چلا، ملعون نے کمان پہ تیر کو جوڑا، اب 6 پہلو تیر نکلا کمان سے، کمان سے تیر کی جانے کو دیکھا، خیمے کے دروازے سے ماں دیکھ رہی تھی جس نے 6 مہینے منت و مرادوں سے پالا تھا، اس نے دیکھا کہ تیر والی کی طرف جا رہا ہے، وہیں سے آواز دی اصغر میری جان، بابا سے خبردار، بچہ منقلب ہوا، بابا کا تیر گلے پہ لیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ چند جملے عزادارو، گہوارے کی زیارت کو برآمد ہونا ہے، باب الحوائج کا گہوارہ ہے، آئیے دعا مانگیے، باب الحوائج کی بارگاہ سے ہر دعا قبول ہوگی۔ تیر کو گردن پہ لیا، دائیں طرف سے نکلا، بائیں طرف سے باہر آ گیا۔ عزادارو تفصیل نہیں ہے، باپ کے ہاتھوں میں بچے کا خون ہے، آسمان منع کر رہا ہے، زمین راضی نہیں ہے، خون کو چہرے پہ ملا، پالنے والے گواہ رہنا، حسین اسی خون ناحق کے ساتھ میدان حشر میں آئے گا۔ بچے کو ہاتھوں میں لیا، در خیمہ پر آئے، چلے اور یہ سوچتے ہوئے چلے کہ ماں پہ کیا گزرے گی، ماں کیسے لاشے کو دیکھے گی۔ آپ دور نہیں ہے، اب رات کو شب عاشور کے اعمال ہے، صبح عاشور کے اعمال صبح میں ہے، آپ اپنے ایمان کی تعصیح کرتے ہیں۔ میرا مولا
ننا لاشا ہاتھوں پہ لے کر 7 مرتبہ آگے بڑھا، 7 مرتبہ پیچھے ہٹا، رضان بے قضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہنچے، در خیمہ پہ پہنچے، آواز دی رباب علی اصغر آ گئے، رباب تیرا ششمہ آ گیا۔ ماں دوڑ کے چلی لیکن قدموں میں زنجیر آئی۔ کہا رباب کیا سمجھتی ہو؟ جسے ام لیلہ کے لال کی جوانی پر رحم نہیں آیا، اس نے تیرے اصغر کو پانی پلا دیا ہوگا، لیکن حکم امام تھا آؤ رباب اصغر کو لے لو۔ ماں آگے بڑھی، خیمے کے دروازے کے پیچھے سے امام نے ننھا سا لاشا آگے کر دیا۔ ماں نے ایک نظر اصغر کو دیکھا، ایک نظر والی کو دیکھا، فقط ایک جملہ کہا ہے، مجھے پہنچنا ہے گہواری کی منزل تک، فقط ایک جملہ کہا ہے، میری جان اصغر، میرے نازوں کے پالے اصغر۔ ماں نہیں جانتی تھی کہ تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ کہا صبر کرو رباب، صبر کرو۔ اب دیکھیں حکمت امام کیا ہے، بس اسی پہ زیارت برآمد ہو جائے گی۔ کیا کیا میرے مولا نے؟ رن میں جانے سے پہلے، میدان جنگ میں جانے سے پہلے لاشا شہزادہ علی اصغر کا بی بی ام رباب کے ہاتھ میں دیا، بی بی کو ساتھ لیا، دروازہ خیمہ سے صحن خیمہ میں داخل ہوئے، ایک کونے میں پہنچے، ذوالفقار کو نیام سے نکالا، ننھی سی قبر بنانی شروع کی، چھوٹی سی قبر بنانی شروع کی۔ ایک سوال کروں گا پھر زیارت کیجئے گا، عزادارو، کیا کوئی ماں اتنی غریب ہوئی ہوگی کہ اپنے بچے کا لاشا اٹھائے، اپنے لال کی قبر بنتی دیکھے؟ لیکن یہ مصلحت امام ہے کہ رباب پہچان لے بچوں کی قبریں کیسے بنتی ہے۔ کل زندان شام میں جب ننھی سی قبر بنے گی، رباب کو برداشت نہ ہوگا۔ آئیے بی بی شہزادے کا پرسالی سے میں بجھا ہوں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاسے میں بجھا ہوں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاسے میں بجھا ہوں، اصغر میں تیری ماں ہوں، میرے لاڈلے کہاں ہو، میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے تمہیں لگا ہوں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاسے میں بجھا ہوں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاسے میں بجھا ہوں، اصغر میں تیری ماں ہوں، میری جان جا رہی ہے یہ سوچ سوچ اصغر، اس پھول سے گلے پر یہ تیر کیسے جھیلا، بہنوں کو کیا بتاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری
پیاسے میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاسے میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، میدان میں جا کے قرت بھی ایسی تم دکھانا، غازی نظر آنا، تو پیاسے میں ہے پر میں پانی کدھر سے لاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاسے میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاسے میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے، جانے کیوں ہنس رہا ہے، چادر بھی چھن گئی ہے، منہ کس طرح چھپاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاسے میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاسے میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، میرے لاڈلے کہاں ہو، میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے تمہیں لگاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاسے میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاسے میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے، جانے کیوں ہنس رہا ہے، چادر بھی چھن گئی ہے، منہ کس طرح چھپاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاسے میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاسے میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، میری جان جا رہی ہے، یہ سوچ سوچ اصغر، اس پھول سے گلے پر یہ تیر کیسے جھیلا، بہنوں کو کیا بتاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاسے میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاسے میں بجھاؤں، اصغر
تختے صغیر پل میں خاموش ہو گیا ہے، پیاسا ہی سو گیا ہے، ڈھونڈوں گا میں اس کو اور کس طرح